السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا فاطمہ اور آپ لوگوں میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پر۔ پیچھے اگر کوئی شور کی آواز آ جائے تو اس کو اگنور کرنا۔ اور میں آ گئی ہوں بہت 2-3 صدیوں بعد، میرے خیال سے میں آئی ہوں، اتنے ٹائم بعد ناول پوسٹ کر رہی ہوں۔ خیر، اب تو تم لوگوں کو بھی ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد اندازہ ہو رہا ہوگا کہ شاید ناول ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ناول کو شروع کرتے ہیں، پھر اپنی بڑبڑ بعد میں کریں گے۔ لاہور کی صبح ہمیشہ ایک الگ رونق اور تازگی لے کر آتی ہے، مگر مصطفیٰ ہاؤس میں آج کی صبح عام صبحوں جیسی نہیں تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور کھڑکیوں کے پردوں کو چیرتی ہوئی سورج کی پہلی سنہری کرنیں جب علی مصطفیٰ کے وسیع و وریس سلیقے سے سجے کمرے کے فرش پر پڑی تو اس نے دھیرے سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں۔ کل اسلام آباد سے لاہور تک کا طویل سفر اور گاڑی خود ڈرائیو کرنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم بری طرح تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ علی نے بیڈ پر سیدھے ہوتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور چند پل کے لیے وہیں بیٹھا رہا۔ پھر اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ تھکن تو اس سفر کی تھی جو اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی یعنی رحال کے قریب لے گیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا، واش روم گیا اور ایک طویل فریش شاور لینے کے بعد جب باہر نکلا تو اس کی ساری تھکن کافور ہو چکی تھی۔ آج اسے بہت دنوں بعد دوبارہ اپنا آفس جوائن کرنا تھا، اس لیے اس نے اپنے لیے ایک نفیس اور مہنگے برانڈ کا گہرے سرمئی رنگ کا 3 پیس سوٹ منتخب کیا۔ سفید کلف لگی قمیض، سلیقے سے بندھی ٹائی، چمکتے ہوئے بلیک شوز اور کلائی پر قیمتی گھڑی سجاتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح ایک باوقار، رعبدار اور کامیاب بزنس مین لگ رہا تھا، جس کی ایک نظر لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بالوں کو سیٹ کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ جب علی سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا تو وہاں سے برتنوں کی ہلکی چہک اور قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے والد مصطفیٰ صاحب اخبار ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، جبکہ زرینہ بیگم ملازمہ کو ناشتے کے مینیو کے بارے میں ہدایت دے رہی تھیں۔ علی کی چھوٹی بہن کنزا پہلے ہی اپنی پلیٹ میں آملیٹ نکال رہی تھی۔ السلام علیکم بابا۔ السلام علیکم امی۔ علی نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے محبت سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرا شیر پتر، ماشاءاللہ آج تو دلہا میاں کے چہرے کی چمک ہی الگ ہے، کیوں زرینہ؟ مصطفیٰ صاحب نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے شرارت سے اپنی بیگم کو دیکھا۔ زرینہ بیگم نے مسکرا کر علی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے سامنے پراٹھا اور چائے کا مگ رکھتے ہوئے بولی، اور نہیں تو کیا، کل رات سے جب سے اسلام آباد سے لوٹا ہے اس کے چہرے سے یہ مسکراہٹ ہٹ ہی نہیں رہی۔ آخر کو رحال کا جادو جو چل گیا ہے۔ علی نے گلا کھنگارا اور چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ امی ایسا کچھ نہیں ہے، بس کافی دنوں بعد ہوم ٹاؤن واپس آیا ہوں تو اچھا لگ رہا ہے، اور مجھے آج آفس بھی جانا ہے، بہت سے پینڈنگ کام ہیں۔ او ہو بھائی، اب ہم سے کیا چھپانا؟ کنزا نے پلیٹ میں کانٹا مارتے ہوئے شرارتی نظروں سے علی کو دیکھا۔ کنزا، تم ناشتہ خاموشی سے نہیں کر سکتی؟ علی نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا، مگر اس کے لبوں کے گوشے خود بخود مڑ گئے۔ کیوں کروں خاموشی سے؟ میرے اکلوتے بھائی کی شادی ہے، کنزا نے منہ چڑھایا۔ امی، آپ نے رحال کی عروسی جوڑے کا رنگ کیا سوچا ہے؟ میرا خیال ہے روایتی گہرا سرخ مہرون ان پر بہت کھلے گا، ان کا رنگ اتنا گورا ہے، وہ تو بالکل پری لگیں گی۔ زرینہ بیگم چائے کا گھونٹ لے کر بولی، میں نے تو رحال کی پسند پر چھوڑا ہے۔ علی کی بڑی بہن آنچل نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، آخر دلہن کی بھی تو کوئی اپنی پسند ہونی چاہیے۔ علی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ رحال کو اس سرخ جوڑے میں تصور کر کے ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ امی، آپ کو جو صحیح لگے آپ کر لیں، اس نے دھیمے سے کہا۔ اسی دوران مصطفیٰ صاحب کا سیل فون بج اٹھا۔ انہوں نے اسکرین دیکھی اور چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ سج گئی۔ لو بھائی، چودھری صاحب کا فون ہے۔ انہوں نے فون اٹھایا اور لاؤڈ سپیکر آن کر دیا۔
अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अल्लाह का करम है। अरे भाई, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी आपको। मेरे बेटे अली की शादी तय पा गई है। हाँ जी, हमारी अपनी भांजी रेहाल से। बस अब दिन मुख्तसर हैं। आपने फैमिली के साथ लाहौर पहुंचना है। कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं कार्स जल्दी ही भिजवा रहा हूँ। दूसरी तरफ से चौधरी साहब की मुबारकबाद की ऊंची आवाज़ गूंजी। माशाल्लाह मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। अली तो हमारा हीरो है। उसकी शादी पर तो धूमधाम होनी चाहिए। हम ज़रूर आएंगे। फ़ोन बंद हुआ ही था कि मुस्तफ़ा साहब ने दूसरा नंबर डायल कर दिया। हाँ मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, बस अली की शादी पक्की हो गई है, इसी सिलसिले में याद किया था। डाइनिंग टेबल पर मुस्तफ़ा साहब के फ़ोन कॉल्स का सिलसिला चलता रहा और वो फ़ख्र से अपने दोस्तों को अपने इकलौते बेटे की शादी की दावतें देने लगे। किन्ज़ा मुसलसल अली को देखकर आंखें मटका रही थी और अली, जो आम तौर पर ऑफ़िस जाने के लिए हमेशा जल्दी में होता था, आज सबकी बातें सुनने के लिए वहीं रुका हुआ था, जैसे वो इस माहौल के हर एक पल को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। नाश्ता ख़त्म हुआ तो अली अपनी फ़ाइल उठाकर खड़ा हो गया। बाबा, मैं ऑफ़िस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना ख़याल रखना और शादी के कामों के लिए वक्त निकालना अब, मुस्तफ़ा साहब ने हंसकर कहा। अली ने अम्मी के सर पर प्यार किया और जब वो हॉल से बाहर निकल रहा था तो किन्ज़ा पीछे से चिल्लाई, भाई, रेहाल को ही याद ना करते रहना, कुछ काम भी कर लेना। अली ने मुड़कर उससे एक वार्निंग देने वाली नज़र से देखा, मगर इसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि अब अली मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में खुशियों का एक नया तरोताज़ा बाब शुरू हो चुका था, जिसका मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ रेहाल शेख थी। रात का वक्त था और आसमान पर स्याही छा चुकी थी। बेकरी दी गोल्डन ओवन की लाइट्स अब हल्की कर दी गई थी और बंद होने का वक्त हो चुका था। मिराज ने अपना बैग उठाया और बेकरी से बाहर निकलने लगी। बुरहान इसके पीछे ही बाहर आया और बोला, मिराज, रात बहुत ज़्यादा हो गई है और सड़कें भी सुनसान हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मिराज ने मुस्कुरा कर मना किया, नहीं बुरहान, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। तुम भी थक गए होगे, तुम घर जाओ। मैंने कहा ना, मैं छोड़ कर आऊँगा तो बस मैं छोड़ कर आऊँगा, ज़िद मत करो और खामोशी से गाड़ी में बैठो, बुरहान ने थोड़े रौबदार और ज़िद्दी लहजे में कहा। मिराज ने उसके चेहरे को देखा और जान गई कि बुरहान मानेगा नहीं, इसलिए वो आखिरकार हार मान गई और बोली, अच्छा ठीक है, चलें। दोनों बुरहान की गाड़ी में आकर बैठ गए। बुरहान ने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर डाल दी। अभी वो बेकरी से थोड़ा ही दूर पहुंचे थे और सड़क काफ़ी सुनसान थी कि अचानक एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी के सामने आकर रुकी, जिसकी वजह से बुरहान को ज़ोर से ब्रेक लगानी पड़ी। गाड़ी के रुकते ही दो और बाइक्स ने इनकी गाड़ी को घेर लिया। हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी में बुरहान ने जैसे ही सामने देखा, इसके माथे पर बल पड़ गए। ये वही कॉलेज के लड़के थे जिनमें से एक को मिराज ने थप्पड़ मारा था और बुरहान ने सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था। वो लड़के अब अपने साथ कुछ और गुंडे टाइप लड़कों को लेकर आए थे। मिराज ने जैसे ही इन लड़कों को देखा, इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसने डर कर बुरहान की तरफ देखा और पूछा, बुरहान, ये तो वही लोग हैं, अब क्या करेंगे हम? बुरहान का चेहरा गुस्से से बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। इसने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और मिराज से कहा, तुम गाड़ी के अंदर ही रहना, बाहर बिल्कुल मत निकलना। बुरहान ने बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलने का हैंडल पकड़ा, वैसे ही एक लड़का जिसके हाथ में लोहे का भारी रॉड था तेज़ी से आगे बढ़ा। इसने पूरी ताकत से वो रॉड बुरहान की तरफ वाले शीशे और दरवाजे पर मारी। बुरहान, बचो, मिराज ने ज़ोर से चीख मारी। इसी सेकंड बुरहान ने तेज़ी से अपना सर नीचे झुका लिया। वो रॉड इतनी ज़ोर से लगी कि शीशा टूट गया और रॉड बुरहान के सर के बिल्कुल पास से गुजर गई। उसका निशाना चूक गया। अगर बुरहान एक सेकंड की भी देर करता तो वो रॉड सीधी इसके सर पर लगती। जैसे ही निशाना चूका, बुरहान के अंदर का गुस्सा तूफान बन गया। इसने अंदर से पूरी ताकत लगाकर गाड़ी का दरवाज़ा बाहर की तरफ खोला, जिसकी वजह से वो रॉड वाला लड़का ज़ोर से पीछे गिरा।
برہان منہ میں غصے سے گالیاں دیتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف خون سوار تھا۔ دوسری طرف معراج گاڑی کے اندر اکیلی بیٹھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی اور شاید پریشان تھی کہ اب باہر کیا ہونے والا ہے۔ برہان نے جیسے ہی سڑک پر گرے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا، اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ شیر کی طرح لپکا اور اس نے بنا وقت ضائع کیے اس کے منہ پر تبڑ توڑ مکے مارنا شروع کر دیے۔ تجھے کہا تھا نا میرے سامنے نہ آنا، چھوڑوں گا نہیں تجھے، برہان دہاڑا۔ اس کے مکے اتنے سخت تھے کہ 2 ہی منٹ میں اس لڑکے کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا اور وہ بالکل بے سدھ ہو کر سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔ جب اس لڑکے کا برا حال ہو گیا تو برہان نے اسے وہیں چھوڑا اور کھڑا ہو کر اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھائیں۔ اس نے خونخوار نظروں سے باقی موٹر سائیکل والے لڑکوں کو دیکھا جو دور کھڑے خوف سے کانپ رہے تھے۔ تم لوگوں نے بھی لڑائی کرنی ہے، آؤ گے؟ برہان پوری طاقت سے چلایا۔ اس کی آواز کا خوف ایسا تھا کہ ان لڑکوں کی سٹی گم ہو گئی۔ انہوں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ اپنی بائک سٹارٹ کیں اور اپنے اس بے ہوش ساتھی کو وہیں چھوڑ کر اندھیرے میں بھگا لے گئے۔ سڑک پر اب دوبارہ سناٹا چھا گیا تھا۔ برہان نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے ہاتھوں کو جھٹکا اور مڑ کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھی معراج کی جان میں جان آئی۔ برہان نے اسے دیکھا اور ایک معصوم بچے کی طرح دانت نکال کر مسکرا دیا، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ برہان گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور سڑک پر بڑھا دی۔ معراج نے اب تک خود کو سنبھالا تھا۔ وہ برہان کو گھورتے ہوئے بولی، تم کتنی بری گالیاں دیتے ہو برہان۔ برہان کا ایک زوردار قہقہ گونجا۔ یار کیا کروں، غصہ آ گیا تھا۔ ویسے مجھے غصہ نہیں آتا ہے۔ معراج نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی، ہاں وہ تو ابھی پتہ چل رہا ہے مجھے کہ تمہیں کتنا غصہ آتا ہے۔ اگر وہ لڑکے نہ بھاگتے تو تم آج کسی کا مرڈر کر دیتے۔ برہان نے اسٹیئرنگ موڑتے ہوئے ایک نظر معراج پر ڈالی۔ اس کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ تم شکر کرو کہ میں تمہارے ساتھ تھا، نہیں تو پتہ نہیں وہ تمہارا کیا حال کرتے معراج۔ معراج نے کچھ سوچ کر آہستہ سے اپنی گردن ہلائی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، تھینک یو۔ کچھ دیر بعد گاڑی معراج کے گھر کے سامنے رکی۔ برہان معراج کو اندر چھوڑنے آیا۔ گھر میں معراج کے والد فرحان صاحب لاؤنج میں بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ دونوں کو دیکھ کر وہ مسکرائے۔ ارے برہان بیٹا، آؤ آؤ بیٹھو۔ فرحان صاحب کے اصرار پر برہان بیٹھ گیا اور ملازمہ چائے اور بسکٹ لے آئی۔ چائے پیتے پیتے معراج نے سانس روکے بغیر سڑک کا پورا واقعہ اپنے بابا کو سنا دیا کہ کس طرح برہان نے اپنی جان پر کھیل کر ان گنڈوں سے اسے بچایا۔ فرحان صاحب یہ سن کر دنگ رہ گئے اور ان کا چہرہ برہان کے لیے عزت اور خوشی سے چمک اٹھا۔ انہوں نے برہان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ برہان بیٹا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری بچی کی جان بچائی ہے۔ سچ کہوں تو بہت خوش قسمت ہوگی تمہاری بیوی برہان، تم اس کی حفاظت بھی ایسے ہی کرو گے۔ برہان نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور بالکل بے شرموں کی طرح مسکرا کر بولا، انکل خوش قسمت معراج بھی ہو سکتی ہے۔ لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ فرحان صاحب چائے کا مگ ہاتھ میں لیے جم گئے۔ انہیں برہان کی اس اچانک اور سیدھی بات کو سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی والے تھے کہ برہان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی جلدی کر گیا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی گھڑی دیکھی اور ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا انکل میں اب چلتا ہوں، امی نے گھر جلدی بلایا تھا، کافی دیر ہو گئی ہے، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ فرحان صاحب اس کی بات کا جواب دیتے یا معراج اسے غصے سے گھورتی، برہان فرار ہونے والے انداز میں تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے معراج شرم اور غصے کے مارے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رہ گئی۔ 17 سالہ معراج شیخ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ وہ 17 سال کی لگتی نہیں تھی، وہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی، جیسے 20 یا پھر 21 کی ہو۔ 16 جنوری کی وہ سرد اور یخ رات تھی۔ اسلام آباد کے اس پرسکون موسم میں باہر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور رات کے ٹھیک 11:15 بج رہے تھے۔ ریحال شیخ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔
آج اس کی زندگی کا بہت خاص دن شروع ہونے والا تھا۔ وہ پورے 19 سال کی ہونے جا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداسی تھی۔ صبح ہی اس کی علی سے فون پر بات ہوئی تھی اور علی نے بہت مصروف لہجے میں کہا تھا، ریحال آفس میں بہت زیادہ کام ہے، بہت زیادہ کام کا پریشر ہے، میں نکاح سے 2 دن پہلے ہی آ سکوں گا۔ اس نے اس کی سالگرہ کا کوئی ذکر تک بھی نہیں کیا تھا، شاید وہ بھول گیا تھا۔ ریحال نے دل کو مار کر کہہ تو دیا کہ کوئی بات نہیں، مگر اندر ہی اندر وہ امید لگا کر بیٹھی تھی کہ کاش علی لاہور سے اسے کوئی بڑا سرپرائز دیتا۔ خیر، اب وہ کمبل اوڑھے آنکھیں موندے نیند کی وادیوں میں اترنے ہی والی تھی کہ رات کے 12 بج گئے۔ ٹھیک 12 بجے کمرے کی گہری خاموشی میں دروازے کے کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ ریحال کی آنکھیں نیم واہ ہوئیں۔ اندھیرے میں اسے دروازے کے پاس ایک لمبا، کثرتی اور جانا پہچانا وجود کھڑا نظر آیا۔ ہیپی برتھ ڈے ریحال! اندھیرے میں علی مصطفیٰ کی وہ گہری اور روبدار مگر محبت سے بھری آواز گونجی۔ ریحال کو لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے ابھی آنکھیں ملنے کی کوشش کی ہی تھی کہ اچانک کمرے کی مین لائٹ آن کر دی گئی اور پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو! ایک دم کمرے میں شور مچ گیا۔ کنزا، آنچل، زرینہ بیگم، خود علی کے بابا مصطفیٰ صاحب اور ریحال کے اپنے ماں باپ فرحان صاحب اور سلیمہ بیگم، سب کے سب کمرے میں غبارے اور پوپرز لیے موجود تھے۔ ریحال کی نظریں جیسے ہی سامنے کھڑے علی پر پڑیں، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ علی کے ہاتھ میں ایک بے حد خوبصورت اور چاکلیٹ سے سجا ہوا کیک تھا، جس پر سرخ کریم سے بہت پیار سے لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے مائی لو۔ ریحال جلدی سے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل خوشی سے پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ علی، آپ یہاں؟ آپ تو لاہور تھے نا؟ صبح تو بات ہوئی تھی میری آپ سے۔ علی کے لبوں پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور بولا، ویسے بھی تو اب ہمارے نکاح میں چند ہی دن رہ گئے ہیں ریحال، تمہاری سالگرہ تھی تو سوچا کیوں نہ سرپرائز دیا جائے۔ سالگرہ بھی یہیں منائی جائے گی اور اب چند دن بعد نکاح کر کے اپنی دلہن کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لاہور لے جاؤں گا۔ علی کی اس بات پر کمرے میں موجود تمام گھر والے ہنس پڑے۔ زرینہ بیگم اور سلیمہ بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا، جبکہ ریحال کے گال شرم کے مارے بالکل سرخ ہو گئے۔ وہ تو بالکل بھی یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ جو علی صبح فون پر بزنس میٹنگ کا بہانہ بنا رہا تھا، وہ دراصل گاڑی بھگا کر لاہور سے اسلام آباد اسے یہ خوبصورت سرپرائز دینے آ رہا تھا۔ چلیں اب باتیں بعد میں، پہلے کیک کاٹو جلدی سے۔ علی نے کیک بیڈ پر لگی چھوٹی میز پر رکھتے ہوئے موم بتیاں جلائیں۔ ریحال نے سب کی موجودگی میں ہنستے ہوئے چھری پکڑی اور کیک کاٹ دیا۔ سب نے تالیاں بجائی اور کمرہ ایک بار پھر مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ کیک کاٹنے کے بعد ریحال نے روایتی طور پر پہلا ٹکڑا اٹھایا اور قدرتی طور پر اس کا ہاتھ علی کی طرف بڑھا، کیونکہ علی ہی اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ مگر جیسے ہی ریحال نے ٹکڑا علی کے منہ کے قریب کیا، علی نے ایک دم نرمی سے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس نے مسکرا کر پیچھے کھڑے فرحان صاحب اور سلیمہ بیگم کو آگے بلایا۔ نہیں ریحال، علی نے بہت ہی عزت اور محبت سے کہا، تم پر پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے اور اس کیک پر بھی پہلا حق انہی کا ہی ہے، پہلے ان کو کھلاؤ۔ علی کی اس بات نے وہاں موجود سبھی لوگوں کے دل جیت لیے۔ فرحان صاحب کی آنکھوں میں تو فخر کی چمک آ گئی۔ ریحال نے دل سے مسکرا کر سب سے پہلے اپنے بابا کو اور پھر اپنی امی کو کیک کھلایا، جنہوں نے ریحال کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ اس کے بعد ریحال نے وہ ٹکڑا علی کے منہ میں ڈالا۔ علی نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کیک کھایا۔ پھر باری باری ریحال نے معراج، زرینہ بیگم، کنزا، آنچل اور آخر میں علی کی چھوٹی معصوم سی بہن مرحا کو بھی کیک کھلایا، جس نے کیک کھاتے ہی ریحال کے گلے لگ کر کہا، ہیپی برتھ ڈے بھابی جانی۔ پھر وہ کچھ دیر بیٹھ کر وہاں باتیں کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ سب اپنے کمرے میں سونے کے لیے جانے لگے۔ آخر میں علی اور معراج اور ریحال ہی کمرے میں رہ گئے۔ جب ریحال نے علی سے پوچھا، اور بتائیں آپ کی ساری تیاریاں ہو گئی ہیں کہ نہیں؟ سب کی تیاریاں ہو گئی ہیں، لیکن میری تیاریاں ابھی رہتی ہیں، میں نے ابھی تک اپنے نکاح کا جوڑا ہی نہیں خریدا، علی نے سنجیدگی سے بتایا۔ تو آپ کب خریدیں گے؟ سوچ رہا ہوں صبح فریش ہو جاؤں گا، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی تو جاؤں گا مال میں،
تم اور مراج بھی ساتھ چلنا، ویسے بھی ہونے والی بیگم کی پسند کا جوڑا زیادہ اچھا لگے گا میرے پر، علی نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ریحال مسکرا اٹھی۔ تبھی مراج نے بیچ میں آتے ہوئے کہا، چلیں جی جیجو صاحب، اب آپ باہر نکل جائیں کیونکہ اب ہمیں بہت نیند آ رہی ہے، ہم نے ابھی سونا ہے، ویسے بھی صبح کالج جانا ہے، اور آپ کی ہونے والی بیوی یعنی میری بہن کو صبح سیلون بھی جانا ہے، کچھ ٹریٹمنٹ کروانے ہیں اس لیے اب آپ باہر جائیں، ہم سوئیں گے تبھی صبح جلدی اٹھیں گے نا۔ علی نے بیچارگی بھری نظروں سے دیکھا۔ یار تھوڑی دیر تو بیٹھا رہنے دو، سالی صاحبہ کیا چلا جائے گا تمہارا؟ نہیں بالکل بھی نہیں، ویسے بھی میری بہن اب پوری زندگی کے لیے آپ کی ہی ہے، اب تھوڑی جدائی تو آپ برداشت کریں نا۔ علی مسکرا اٹھا تھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ریحال نے لائٹ آف کی اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مراج بھی نیند کی وادیوں میں جانے کے لیے تیار تھی۔ جنوری کی اس یادگار رات کے بعد اسلام آباد کی صبح ایک جادوئی منظر پیش کر رہی تھی۔ جنوری کی سخت ہڈیوں کو کپکپاتی سردی تھی اور اوپر سے صبح سویرے ہی آسمان سے رم جھم بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر گر کر ایک خوبصورت دھند پیدا کر رہی تھیں۔ ریحال کے پیپرز ختم ہو چکے تھے، اب اسے بس رزلٹ کا انتظار تھا، اور ان پرسکون چھٹیوں کے عین درمیان میں اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ صبح کے 8-9 بج رہے تھے جب ریحال کی آنکھ کھلی۔ مراج کچھ دیر پہلے ہی کالج کے لیے نکل چکی تھی، اس لیے کمرے میں مکمل سکون تھا۔ ریحال بیڈ سے اٹھی، شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر ایک ڈھیلا سا جوڑا بنایا اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ واش روم سے نکلی تو اس نے سردی کی مناسبت سے ایک خوبصورت سرمئی رنگ کی شلوار قمیص پہنی۔ اس سادہ سے رنگ میں بھی اس کا گورا رنگ اور نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ اس نے ایک گرم شال اپنے کندھوں پر لپیٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ گھر میں بارش کی وجہ سے ایک دھیما سا اندھیرا اور سکون تھا۔ ریحال سیدھی کچن میں گئی تاکہ اپنے لیے گرم چائے بنا سکے۔ چائے کی پتی کی خوشبو کچن میں پھیلنے لگی۔ جب چائے تیار ہو گئی تو ریحال ایک خوبصورت مگ کپ میں چائے انڈیل رہی تھی کہ اچانک سلیمہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ ارے اٹھ گئی تم؟ سلیمہ بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، بس ابھی اٹھی ہوں، ریحال نے مسکرا کر چائے کا کپ تھامتے ہوئے جواب دیا۔ سلیمہ بیگم نے الماری سے کچھ نکالتے ہوئے کہا، اچھا سنو، ناشتہ کر کے جلدی تیار ہو جانا، آج تمہیں اور علی کو کنزا اور آنچل کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے۔ علی کا شادی کا جوڑا ابھی رہتا ہے اور تمہارا بھی تو لینا ہے نا۔ زرینہ آپا کہہ رہی تھی کہ ریحال کو ساتھ لے جاؤ تاکہ وہ اپنی پسند کا لہنگا لے لے، پھر وہاں سے واپسی پر علی تمہیں سیلون چھوڑ دے گا، وہاں تمہاری کچھ بکنگز ہیں۔ ریحال نے شرماتے ہوئے ہاں میں اپنی گردن ہلا دی۔ جی ٹھیک ہے امی، میں چائے پی کر تیار ہوتی ہوں۔ ریحال چائے کا گرم کپ ہاتھ میں لیے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج سے جڑی بالکنی کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے بالکنی کا شیشہ سرکایا، ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے اس کا استقبال کیا، مگر بالکنی میں قدم رکھتے ہی اس کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ وہاں علی مصطفیٰ پہلے سے کھڑا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی گرم ہائی نیک اور جیکٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھ ریلنگ پر ٹکا کر باہر گرتی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہا تھا۔ موسم واقعی بہت حسین تھا۔ سخت سردی اور بارش نے ماحول کو انتہا کا حسین بنا دیا تھا۔ ریحال خاموشی سے بالکنی میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور چائے کا پہلا گھونٹ لیا۔ علی کو اس کی آمد کا احساس ہوا۔ اس نے رخ موڑا اور باہر دیکھنے کے بجائے اب وہ بہت غور سے ریحال کو دیکھنے لگا۔ ریحال کا دھیان باہر سڑک پر گرتے پانی پر تھا۔ دونوں کے بیچ کچھ دیر صرف بارش کے برسنے کی آواز گونجتی رہی۔ جب ریحال کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے تو اس نے دھیرے سے اپنا دھیان باہر سے ہٹایا اور علی کی طرف دیکھا۔ علی کی گہری آنکھیں سیدھی اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ریحال نے نظریں جھکانے سے پہلے تھوڑی ہمت کر کے پوچھا، آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ علی نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا سکون اور سچائی تھی۔ وہ ریلنگ سے ہٹا اور 2 قدم آگے بڑھ کر ریحال کی کرسی کے پاس آیا۔ پتہ نہیں، بس دیکھ رہا ہوں، تم واقعی میرا نصیب بننے والی ہو۔
علی کی آواز اس سرد موسم میں ریحال کے دل کو چھو گئی۔ ایک وقت تھا ریحال جب مجھے لگتا تھا کہ تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا بس میرا ایک ادھورا خواب رہ جائے گا، کہ شاید میں تمہیں کبھی پا نہیں سکوں گا۔ یہ سن کر ریحال کے لبوں پر ایک خوبصورت اور حیا سے بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے چائے کے کپ کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اور مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھے پسند ہی نہیں کرتے، ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں اور مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ علی نے یہ سنا تو اپنا سر جھکا کر ایک دلکش انداز میں ہنس پڑا۔ پھر اس نے دوبارہ ریحال کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس بار اس کے لہجے میں ایک رعب اور مالکیت کا احساس تھا۔ پسند تو تم مجھے بہت پہلے سے ہو ریحال، تم ہمیشہ سے میری ہی تھی، تمہیں گھوم پھر کر مجھ تک ہی آنا تھا، تمہیں مجھ سے اب کوئی جدا نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے ایسی کوشش کی نا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ علی کے لہجے کی شدت اور محبت نے ریحال کو اندر تک ہلا دیا۔ وہ بغیر کچھ بولے بالکل خاموشی سے علی کے اس پر اعتماد چہرے کو دیکھتی رہی جس میں اب اس کے لیے دنیا جہان کی محبت چھپی تھی۔ اس نے اپنے دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو چھپانے کے لیے چائے کے مگ کی طرف دیکھا اور چائے کا آخری گھونٹ لے کر ایک لمبا سانس لیا۔ کامیار ہاؤس کے پرسکون اور وسیع اوریز لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا کیسن اپنی کافی کا مگ تھامے سامنے دیوار پر لگی ایک پینٹنگ کو بے خیالی میں گھور رہا تھا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ اب جسمانی طور پر کافی بہتر تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور خاموشی آ چکی تھی، جیسے طوفان کے گزر جانے کے بعد سمندر بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ لاؤنج کے دوسرے کونے میں اس کے والد کامیار صاحب ہاتھ میں کچھ فائل پکڑے فون پر اپنے کسی بزنس مینیجر سے بہت سنجیدہ لہجے میں آفس کے کسی اہم معاملے پر بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، اب میں خود آفس آ رہا ہوں تو سب کچھ کلیئر ہونا چاہیے، انہوں نے آخری ہدایت دی اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ انہوں نے فون میز پر رکھا ہی تھا کہ ایک بار پھر لاؤنج میں موبائل کی رنگ ٹون گونج اٹھی۔ کامیار صاحب نے جھک کر اسکرین دیکھی تو وہاں فرحان شیخ کا نام چمک رہا تھا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا، کیسن پر ایک سرسری نظر ڈالی جو اب بھی اپنی سوچوں میں گم تھا، اور گرین بٹن سوائپ کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم فرحان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کامیار صاحب نے اپنے لہجے کو ہمیشہ کی طرح باوقار رکھا۔ دوسری طرف سے فرحان صاحب نے سلام کا جواب دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ فرحان صاحب کی آواز میں ایک عجیب سی جھجک اور ندامت تھی، جیسے وہ کوئی ایسی بات کہنا چاہ رہے ہوں جو اس وقت کہنا مناسب نہ ہو۔ جیسے ہی کیسن کے کانوں میں فرحان کا نام پڑا، اس کے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا، اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے کافی کا مگ دھیرے سے میز پر رکھا اور بالکل ساکت ہو کر اپنے بابا کے چہرے کے تاثرات پڑھنے لگا۔ اس کا دل ایک بار پھر اسی پرانی مانوس دھڑکن میں لوٹنے لگا تھا۔ دوسری طرف سے فرحان صاحب ایک بوجھل سانس لے کر بولے، کامیار صاحب، سچ کہوں تو مجھے آپ کو اس وقت فون کرتے ہوئے اور یہ بات کہتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ کے جوان بیٹے کی فوتگی کا اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ آپ لوگ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے اس کا میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرحان صاحب کی آواز میں سچا افسوس تھا۔ کامیار صاحب نے کیسن کی طرف دیکھا جو پوری توجہ سے ان کی بات سن رہا تھا، اور بولے، جی فرحان بھائی، میں سمجھ سکتا ہوں، آپ فرمائیں کیا بات ہے؟ کامیار صاحب، میں آپ کو اپنی بیٹی ریحال کی شادی پر انوائٹ کرنے کے لیے فون کر رہا تھا۔ ریحال کا نکاح علی مصطفیٰ کے ساتھ طے پا گیا ہے اور بس چند ہی دن میں بارات ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے کیسن کا، وہ ایک بہت اچھا بچہ تھا، لیکن زندگی تو نہیں رکتی نا، اس لیے ہمت کر کے آپ کو فون کیا ہے۔ کامیار صاحب نے جیسے ہی فرحان صاحب کی بات سنی، انہوں نے فوراً ان کی بات کاٹی اور دھیمے مگر پراعتماد لہجے میں بولے، فرحان بھائی، کیسن زندہ ہے اور اس وقت میرے بالکل سامنے بیٹھا ہے۔ لاؤنج کے اس پار فرحان صاحب جیسے دنگ ہو گئے۔ فون پر چند سیکنڈ کے لیے ایسا جادوئی سناٹا چھایا کہ کامیار صاحب کو لگا شاید لائن کٹ گئی ہے۔ کیا کہا آپ نے کامیار صاحب؟ کیسن زندہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرحان صاحب کی آواز حیرت سے کانپنے لگی۔ کامیار صاحب نے ایک طویل سانس لیا اور ہسپتال کا وہ سارا واقعہ
کامران کا قبرستان جانا، کیسن کا سانس لینا اور ایک دوسرے پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کا خفیہ علاج ہونا، سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ بھی اس بات کو دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہ سب سن کر فرحان صاحب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ان کے منہ سے بے اختیار یا اللہ تیرا شکر ہے کامیار صاحب، یہ تو سراسر معجزہ ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، میری روح کانپ گئی تھی اس دن، کیا میری بات ہو سکتی ہے کیسن سے؟ کامیار صاحب نے فون کیسن کی طرف بڑھایا۔ کیسن نے لرزتے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور کان سے لگایا۔ السلام علیکم انکل، اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ وعلیکم السلام کیسن میرے بچے، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، میں بیان نہیں کر سکتا مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے یہ سن کر۔ تم بالکل ٹھیک ہو نا؟ فرحان صاحب جذباتی ہو رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، اب تو تمہیں میری خوشی میں، رحال کی شادی میں ضرور آنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں آنا ہی ہوگا۔ کیسن کے حلق میں جیسے کوئی گولا پھنس گیا۔ اس نے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچا اور بنا کچھ کہے خاموشی سے فون واپس اپنے بابا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کامیار صاحب نے فرحان صاحب سے چند اور باتیں کی، شادی کی مبارکباد دی اور فون بند کر دیا۔ جیسے ہی فون بند ہوا، لاؤنج میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ کامیار صاحب نے نظریں اٹھا کر اپنے اکلوتے بیٹے کی طرف دیکھا، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اس نے ان کا دل چیر کر رکھ دیا۔ کیسن کے دونوں ہاتھ جو گھٹنوں پر رکھے تھے کسی چھوٹے بے بس بچے کی طرح بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کی وہ نیلی آنکھیں جو اب تک پرسکون تھی، آنسوؤں سے اس حد تک بھر چکی تھی کہ وہ کسی بھی وقت باہر جھلکنے کو تیار تھی۔ اس کے گلابی لب بری طرح کپکپا رہے تھے، جیسے وہ اپنے اندر اٹھنے والے درد کے طوفان کو باہر نکالنے سے روکنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ کامیار صاحب نے اس کی خاموشی کو توڑنے کے لیے بہت ہی نرم اور ہمدردانہ لہجے میں کہا، تم چلو گے میرے ساتھ؟ دیکھو کیسن، اگر میری بات مانو تو اس دن گھر میں ہی رہو۔ میں نہیں چاہتا تم اس لڑکی کو کسی اور کے نام کا سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھو، اور وہ دلہن بھی کسی اور کی۔ انہوں نے رک کر کیسن کے چہرے کو دیکھا۔ تم نے اسے ہمیشہ اپنی حسرت کی نظر سے دیکھا ہے کیسن، وہاں اسے کسی اور کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہیں دوبارہ اس آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کیسن نے اپنی وہ آنسوؤں سے ڈبڈباتی ہوئی نیلی آنکھیں اٹھائیں اور اپنے بابا کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اس وقت اس قدر معصوم اور دکھی لگ رہا تھا کہ کامیار صاحب کو لگا اگر انہوں نے اب ایک لفظ بھی مزید کہا تو کیسن کا سارا ضبط ٹوٹ جائے گا اور وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا۔ نہیں بابا، میں جاؤں گا اس کی شادی میں، کیسن نے اپنی لرزتی آواز کو سنبھالتے ہوئے بہت مشکل سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میری نہیں ہے، وہ کبھی میری تھی ہی نہیں، لیکن ایک آخری دیدار تو نصیب ہوگا نا اس کا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے لہجے کا درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسے آخری بار جی بھر کے دیکھ تو لوں گا نا بابا، بس ایک آخری بار، اس کے بعد میں کبھی اس کا نام بھی اپنے لبوں پر نہیں لاؤں گا۔ یہ کہتے ہی کیسن کی آنکھ سے ایک موٹا سا آنسو ٹوٹ کر نیچے گرا اور اس کے گورے گال پر ایک لکیر بناتا ہوا تھوڑی سے نیچے ٹپک گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے اور آنسو باہر آتے، وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تاکہ اس کا باپ اسے اس طرح ٹوٹتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ کامیار صاحب صوفے پر بیٹھے پچھلی دیوار سے سر ٹکا کر ایک لمبی اور بوجھل سانس لے کر رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ کیسن کی یہ محبت کوئی عام ضد نہیں تھی، یہ اس کے وجود کا وہ حصہ بن چکی تھی جسے وہ مر کر بھی اپنے اندر سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ شام ڈھلنے کو تھی اور سورج کی آخری سنہری کرنیں اسلام آباد کے خوبصورت پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہی تھیں۔ موسم میں بلا کی سردی تھی اور ہلکی ہلکی دھند اب سڑکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ علی، معراج، رحال، کنزا اور آنچل اپنی شاپنگ کے لیے اسلام آباد کے سب سے بڑے اور پرطیش شاپنگ مال سینٹورس مال پہنچ چکے تھے۔ مال کے اندر داخل ہوتے ہی تیز لائٹس، برانڈ کے چمکتے ہوئے شیشے اور لوگوں کا رش ایک الگ ہی
دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کنزا، مراج اور آنچل مال میں آتے ہی اپنی شاپنگ کے جوش میں آگے بڑھ گئیں۔ بھائی، ہم ذرا اس سامنے والی شاپ سے اپنا میک اپ اور جویلری دیکھ لیں۔ آپ دونوں یہی ہیں نا؟ کنزا نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تم لوگ جاؤ، ہم یہیں برائڈل سیکشن کی طرف ہیں۔ وہ تینوں ہنستی کھیلتی ایک بڑی سی دکان میں داخل ہو گئیں اور اب پیچھے علی اور ریحال اکیلے بچ گئے تھے۔ علی نے بہت محبت سے ریحال کی طرف دیکھا، جو سردی کی وجہ سے شال میں خود کو لپیٹے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک بہت بڑی اور نامور برائڈل شاپ میں لے گیا، جہاں ہر طرف دلہنوں کے لیے مہنگے اور خوبصورت عروسی لباس، لہنگے، میکسیز اور فراکس سجے ہوئے تھے۔ دکان کا ماحول دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ یہاں کا ایک ایک جوڑا لاکھوں کا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی علی کی نظر ایک شو کیس میں لگے سفید رنگ کے انتہائی نفیس لہنگے پر پڑی۔ اس سفید لہنگے پر سلیقے سے سنہرے رنگ کے گوٹے کا باریک اور چمکدار کام ہوا تھا، جو بہت ہی شاہانہ لک دے رہا تھا۔ دکان کا مینیجر علی کا شاندار حلیہ اور رعبدار شخصیت دیکھ کر فوراً ان کے پیچھے آ کر باادب کھڑا ہو گیا۔ یہ کیسا ہے ریحال؟ علی نے اس سفید لہنگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ریحال نے پہلے اس لہنگے کو دیکھا، پھر علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائی۔ پہلے آپ اپنے لیے تو کپڑے لے لینا، آپ کا جوڑا فائنل ہو گیا تو پھر میں لوں گی۔ علی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور دھیمے سے بولا، پہلے تمہارا ڈریس فائنل کریں گے، بعد میں اپنے لیے کپڑے لوں گا۔ اب چلو جلدی سے بتاؤ تمہیں یہ پسند ہے یا نہیں؟ ریحال نے علی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر آپ کو پسند ہے تو لے لیں۔ علی کے لبوں پر ایک خوبصورت قہقہ ابھرا۔ ارے، پہننا تم نے ہے بیگم صاحبہ، میری پسند تو تم ہو، لیکن جوڑے پر پسند تمہاری چلے گی۔ ریحال نے اب کی بار بہت دھیان سے اس لباس کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، اچھا تو ہے بہت، لیکن مجھے روایتی سرخ لباس لینا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے نکاح پر لال جوڑا پہنوں گی۔ علی نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلائی۔ جو میری بیگم کا حکم۔ علی ریحال کو لیے دکان کے دوسرے حصے کی طرف چلا گیا، جہاں صرف اور صرف سرخ رنگ کے عروسی ملبوسات لگے ہوئے تھے۔ وہاں طرح طرح کے بھاری لہنگے تھے، مگر اچانک ایک لباس پر آ کر علی کی نظر ٹھہر سی گئی۔ وہ کوئی بہت زیادہ چمک دمک والا یا بھاری جوڑا نہیں تھا، مگر اس کی نفاست دیکھنے والی تھی۔ وہ قدموں تک آتی ایک لمبی گھیردار سرخ میکسی تھی، جس کے اوپر خالص سنہرے رنگ کے گوٹے اور کڑھائی کا ایسا خوبصورت کام تھا کہ وہ کلاسک لک دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ بنی ہی صرف ریحال شیخ کے لیے ہو۔ علی نے بغیر کچھ کہے ریحال کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑا اور اسے لے کر اس ڈریس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو یہ کیسا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ریحال کے چہرے پر ایک سچی خوشی ابھر آئی۔ لباس واقعی ہی لاجواب تھا۔ اس نے شرارت سے علی کو دیکھا۔ آپ بتائیں نا، مجھ پر یہ کیسا لگے گا؟ علی کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جھک کر دھیمی آواز میں کہا، تم یہ پہنو گی نا ریحال، تو یہ ڈریس اپنی خوش قسمتی پر ناز کرے گا۔ یہ تمہاری خوبصورتی سے اور چمک اٹھے گا، چھوٹی لڑکی۔ ریحال علی کی اس بات پر قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ اس کے گالوں پر لالی دوڑ گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ بس پھر یہی فائنل کرتے ہیں، ہم اسے لے رہے ہیں۔ علی نے فوراً دکاندار کو اپنے پاس بلایا۔ جی سر، فرمائیں، اس کے پرائس کیا ہیں؟ علی نے پوچھا۔ دکاندار نے ایک لمحے کے لیے جوڑے کو دیکھا اور پھر بولا، سر یہ بالکل ایکسکلوسیو ڈیزائن ہے، اس کی قیمت 4 لاکھ روپے ہے۔ 4 لاکھ؟ یہ سنتے ہی ریحال کی تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، جبکہ علی کے چہرے پر ایک شکن تک نہ آئی، اور وہ بہت سکون سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے اپنا کریڈٹ کارڈ نکالنے لگا۔ ریحال نے فوراً علی کے بازو کو پکڑا اور اس کے کان کے پاس جا کر دھیمی ہڑبڑائی ہوئی آواز میں بولی، علی پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یہ بہت زیادہ مہنگا دے رہا ہے، 4 لاکھ روپے ایک جوڑے کے۔ چلیں یہاں سے، ہم کہیں اور سے دیکھ لیتے ہیں۔ علی نے اپنا کارڈ دکاندار کے ہاتھ میں تھمایا۔
اور پھر مڑ کر ریحال کا گھبراہٹ سے بھرا چہرہ دیکھا۔ اس نے محبت سے مسکرا کر کہا، فکر نہ کرو ریحال، یہ بہت سستا ہے۔ میرے لیے 4 لاکھ روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، خاص کر تب جب بات تمہاری خوشی کی ہو۔ لیکن علی، ریحال نے احتجاج کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، علی نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی بہت نرمی سے ریحال کے گلابی لبوں پر رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ یہ بالکل بھی مہنگا نہیں ہے ریحال، اور زندگی میں شادی صرف ایک ہی بار ہونی ہوتی ہے۔ اگر اس ایک بار میں بھی ریحال شیخ دنیا کا سب سے خوبصورت اور اپنی پسند کا جوڑا نہ پہنے تو علی مصطفیٰ کی محبت پر لعنت ہے۔ علی کے لہجے میں ایک ایسا مان اور رعب تھا کہ ریحال اب کی بار بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کا دل علی کی اس بے پناہ محبت پر قربان ہونے کو چاہ رہا تھا۔ علی نے بل پے کیا۔ دکاندار نے احترام سے وہ بڑا سا برائڈل باکس علی کے ہاتھ میں تھمایا اور وہ دونوں دکان سے باہر نکل آئے۔ اب باری علی کے لباس کی تھی۔ وہ دونوں مال کے مردانہ برانڈ کی طرف چلے گئے۔ بہت سی دکانوں میں گھومنے اور کئی ڈریس دیکھنے کے بعد ایک نامور برانڈ کی دکان سے علی کو اپنے لیے ایک انتہائی کلاسک زپ لیس سیاہ رنگ کا 3 پیس پینٹ کوٹ بلیک سوٹ پسند آ گیا۔ وہ بالکل ریحال کی سرخ میکسی کے ساتھ ایک بہترین میچنگ تھی۔ علی نے وہ بھی فوراً خرید لیا۔ شاپنگ کے بیگز اب علی کے ہاتھ میں تھے، مگر اس نے ریحال کا دوسرا ہاتھ کسی چھوٹے معصوم بچے کی طرح اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا تاکہ مال کے رش میں وہ اس سے دور نہ ہو۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں کنزا، آنچل اور معراج بھی اپنی ڈھیروں شاپنگ کے بیگ لٹکائے ان سے آ ملی۔ مال اب بند ہونے کے قریب تھا۔ سب بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ علی ان سب کو مال کے ایک بہترین اور پرتعش ریسٹورنٹ میں لے گیا، جہاں انہوں نے گرما گرم کھانا کھایا اور خوب باتیں کیں۔ جب وہ لوگ سنٹورس مال سے باہر نکلے تو رات کے 11:15 ہو رہے تھے اور سردی اپنے عروج پر تھی۔ گاڑی جب اسلام آباد کی سنسان سڑکوں سے ہوتی ہوئی ریحال کے گھر کے سامنے پہنچی تو رات کے ٹھیک 11 بج رہے تھے۔ سب گاڑی سے اترے تو تھکن کے مارے برا حال تھا۔ ریحال تو اتنی تھک چکی تھی کہ اس کے پاؤں جواب دے رہے تھے۔ اصل پلان کے مطابق واپسی پر علی نے ریحال کو سیلون چھوڑنا تھا تاکہ وہ اپنی سکن کیئر کی اپائنٹمنٹ پوری کر سکے، مگر رات کی اس تاخیر اور شدید تھکن کی وجہ سے یہ ناممکن ہو چکا تھا۔ گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ریحال نے صوفے پر گرتے ہوئے خود ہی کہہ دیا، اف اللہ، میں تو بالکل ٹوٹ گئی ہوں۔ علی، اب اس وقت سیلون جانا ممکن نہیں ہے، رات بہت ہو گئی ہے اور سب بہت تھک گئے ہیں۔ میں کل صبح ہی جلدی اٹھ کر سیلون چلی جاؤں گی، اب بس مجھے سونے کے لیے بستر چاہیے۔ علی نے اس کے تھکے ہوئے معصوم چہرے کو دیکھ کر نرمی سے ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، کل صبح میں تمہیں خود ڈراپ کر دوں گا۔ شاپنگ کے خوبصورت بیگ کمروں میں سج گئے اور سبھی اس یادگار اور تھکا دینے والے دن کے بعد گہری نیند کی وادیوں میں اترنے کے لیے اپنے اپنے بستروں کی طرف بڑھ گئے۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ آپ لوگوں کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا کہ محبت عبادت اب ختم ہونے والی ہے۔ خیر، مجھے بتانا کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ۔ سب سے مزے کے سین تو مجھے جب کیسن کے آتے ہیں نا وہ لگتے ہیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں، مجھے نا کیسن کا کریکٹر ہی بڑا مزے کا لگا تھا لکھتے ہوئے بھی۔ ویسے زیادہ مزہ تبھی آتا اگر میں اسے مرا ہوا ہی دکھا دیتی، لیکن خیر چلو میں نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اچھا، اب محبت عبادت کچھ ٹائم میں ختم ہو جائے گی۔ اگر تو میں نے ڈیلی ایپیسوڈ کی نا تو میرے خیال سے 2 یا 3 دن میں ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں نے ایپیسوڈس تھوڑی لیٹ کی، کچھ تھوڑی سی لیٹ کرنی شروع کی نا تو ابھی ختم نہیں ہوگی، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اب تم لوگ بتا دینا کہ میں ایپیسوڈ ڈیلی پوسٹ کروں یا کچھ دنوں بعد، لیکن تم لوگ بتا بھی دو گے تو کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے تو اپنی پسند سے یہ ایپیسوڈ پوسٹ کرنی ہے، کیونکہ میں ہوں ہی نکمی اور میرے سے
لکھ کے میں ایپیسوڈ رکھ لیتی ہوں، میرے سے پوسٹ کرتے ہوئے مجھے دورہ پڑ جاتا ہے۔ بھئی کیا کروں، میں نے کل ایپیسوڈ پوسٹ کرنی تھی، ٹھیک ہے، میرا کنفرم تھا کہ میں کل ایپیسوڈ رات کو پوسٹ کر دوں گی۔ کل میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ کل پورا دن نیٹ بند تھا اور میں بہت زیادہ تھک بھی گئی تھی، اس لیے میں نے ایپیسوڈ پوسٹ نہیں کی۔ تو میں اب ایپیسوڈ پوسٹ کر رہی ہوں۔ تم لوگ ایپیسوڈ پڑھو اور پھر مجھے بتانا کہ کیسی لگی تم لوگوں کو ایپیسوڈ۔ میں کتنا بے فضول کا ٹر کرتی ہوں نا، مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے۔ مجھے تھا کہ یہ ایپیسوڈ بھی 1 گھنٹے کے قریب ہوگی، لیکن 1 گھنٹے کے قریب نہیں ہوئی ہے، لگ بھگ 46 منٹ کی ہے۔ تو اب ہم ملیں گے اگلی قسط میں، پتہ نہیں کب ملیں گے، خیر تب تک کے لیے اللہ حافظ۔